واسف صاحب کی کیا تعلیمات ہیں ڈیزیز کے اوپر کہ کس طرح میں خوراک پہ یا ڈاکٹرز کو لے کے تو ان کا جو ہے نا، خاص طور پہ میں ڈاکٹر طبقے سے بھی مخاطب ہوں جی کہ یہ جو مسیحائی تھا نا، اس کو پیور کاروبار بنا دیا. اس دن بھی میں نے ان کا ایک جو ہے پوسٹ شیئر کی کہ جس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر مریض کا کیا علاج کرے گا جسے مریض سے محبت ہی نہ ہو. تو پہلے تعلق بناؤ پھر تبلیغ کرو. تو یہ جو ہم صرف 2-4 دوائیاں لکھنے کو ڈاکٹری کہنا شروع ہو گئے ہیں، 3 مہینے مریض ویٹ کرتا ہے، اور پھر جب مریض ڈاکٹر کے سامنے جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو نظر اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں ہے، اس سے پوچھتا بھی نہیں ہے. حالانکہ میرا یہ تجربہ ہے، کیونکہ میرا کام یہ ہے کہ میں ان کی بات سنتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے کوئی سوال ہیں. تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جب میں ان کی باتوں کا جواب دیتا ہوں، ان سے اچھی طرح سے بات کرتا ہوں، ان کو رسپیکٹ دیتا ہوں، تو میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ آدھی بیماری ان کی صرف باتوں سے ہی ٹھیک ہو گئی ہوتی ہے، وہ بہت بہتر محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور ان کا بڑا پاورفل فکر ہے کہ وہ عبادت کرنے والا ڈاکٹر جو اپنے مریض کے لیے مخلص نہیں، اس کی عبادت اسے کوئی نفع نہیں پہنچائے گی. تو بادشاہ سے رعایا کا پوچھا جائے گا، ڈاکٹر سے مریض کا پوچھا جائے گا. شفا تو من جانب اللہ ہے نا. بلکہ ایک آڈیو میں اس دن ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو ڈاکٹر مریضوں کا علاج کیا کرتا تھا، سنا ہے خود بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. تو وہ سمجھانے کی بات یہ کہ ایک دن تم سب نے چلے جانا ہے اور تم سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، روبرو لائے جاؤ گے، اور پھر تم سے پوچھا جائے گا جو بھی مرتبہ تمہارا تھا کہ اس کو تم نے کیسے استعمال کیا. لوگوں کو استعمال کر رہے تھے یا لوگوں کی خدمت کر رہے تھے، اس کا فیصلہ تم خود کرو گے. نیت جو ہے نا، ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ کے بندوں کو استعمال کر رہے ہیں. بالکل ایسی ہے. استعمال کر رہے ہو تو برباد ہو جاؤ گے، خدمت کر رہے ہو تو انشاءاللہ اللہ کے نزدیک. بلکہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا کون ہے، تو انہیں جواب دیا جو جتنی زیادہ خدمت کرتا ہے وہ اتنا اچھا. تو مخلوق خدا کی خدمت ہے. اور ڈاکٹر کے پاس لوگ بہت ساری امید لے کے آتے ہیں، تو وہ جب اپنے وہ کلینک پہ بیٹھا ہوا ہے نا، تو اس کے پاس ایک موقع ہے اللہ کے قریب ہونے کا مخلوق کے ذریعے. تو ذرا ہم اپنے اندر اخلاص لے آئیں، نیک نیتی کے ساتھ بیٹھ جائیں. اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کی تھوڑی محنت میں اللہ زیادہ برکت ڈال رہا ہے. مطلب وہ 50-60% بھی فالو کرتے ہیں نا، تو ان کی زندگی میں اتنا چینج آ جاتا ہے. وہ کیسے کہ ایک ڈاکٹر ان کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ بھائی اللہ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے، تو تم نے اپنی ایفرٹ کرنی ہے اور اچھے وقت کا انتظار کرنا ہے. یقین نور ہے، شک اندھیرا ہے. تو آج کل یہ جو شک ہے نا، ہر چیز پہ ڈاؤٹ کرنا، خود پہ ڈاؤٹ کرنا، لوگوں پہ ڈاؤٹ کرنا، اور پھر یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جھگڑے کرنا. اور ایک اور بات انہوں نے اس دن بڑی پیاری جو ہے ارشاد فرمائی کہ جس انسان نے اپنی پریشانی کی ذمہ داری دوسرے انسان پہ ڈالی، اس کی پریشانی کبھی ختم نہیں ہوگی. تو خوبی دیکھنی ہے تو دوسرے میں دیکھنی ہے، خامی دیکھنی ہے تو اپنے اندر دیکھنی ہے. تو مطلب یہ نہیں کہ پورا ایک کاؤنسلنگ لوگوں کی کرنی بنتی ہے کہ لوگوں کی خوراک کی اصلاح سے لے کے ان کے خیال کی اصلاح سے لے کے بڑی چیزوں میں انہوں نے اپنے اندر چینج لے کے آنا ہے. اور ہماری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود ہیں. اس رکاوٹ کو ہٹانا ہے. لوگ آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے جب تک کہ آپ خود مضبوط نہ ہو. جب آپ خود مضبوط ہیں تو لوگ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے. جب آپ ویک ہو گئے، خود ویک ہو گئے، تو پھر دفاع کمزور ہو گیا تو ہر طرف سے پھر آپ کو چھوٹی بات بھی بڑی لگے گی. تو بڑا کام کرنا ہے جی.